یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستان کا اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان بھی نہ آتی تھی۔ عربی تو کجا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی۔ جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی پر برستا تھا۔ بابا مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے شاید بابا یہ جانتے بھی نہ تھے۔ جتنا میسر تھا اس سے زیادہ کی پرواہ بھی نہ تھی۔ نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک نہ تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کا کوئی معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر عمل پیرا تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے چپکے پل رہی تھی اور وہ بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زاد راہ اس کے پاس کیا ہوتا ہے جس کے پاس زاد زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیب کے کچھ اور قریب آ لگا ہے۔ وہ ہر ایسی اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بجایا۔ سونے کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے۔ ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا۔ انسانیت پر کورونا کا امتحان آ گیا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی۔ وہ انتظار کی سولی پر لٹک گیا۔ جب تک کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ بکریاں آ گئی تھیں۔ ان بکریوں کا عمر بھر کی جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا اور بھلا کیا مصرف ہو سکتا تھا۔ اس نے بکریاں بیچی اور در یار دیکھنے کو چل دیا۔ ساتھ کوئی ساتھی نہ کوئی رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنا ہی تو ہوتا ہے۔ اپنا تھیلا بغل میں دابے بالآخر ایک صبح وہ سونے کے مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیب پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈھل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ ہے جہاں بایزید بھی سانس گم کر بیٹھے۔ وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب۔ اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنا جوتا اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ منظر عام پہ آیا۔ جب وہ اپنے تن کے آخری چیتھڑے بھی سونے کے در پہ گم کر بیٹھا تھا تو عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کے معراج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے حلیے والا بزرگ کے نام سے عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا۔ گویا جبرائیل کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عوام و خواص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنے تئیں گم ہوا پھرتا ہے اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینہ کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے۔ ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی، اور نہ جانے کون کون رستم زماں، محدث زماں وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا اور وہ تھے یہ بابا جی، جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گئے تھے۔ وہ بکری پال تھے تو یقیناً ان کا مالک بھی تو بڑا لج پال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابا جی کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو ان کے پیچھے پڑے ہیں۔ نہ جانے کتنے مخیر حضرات کی اللہ رب العزت نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں۔
اللہ اللہ، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ حاضری اور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔